ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، یکتائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ذات مقدسہ و مطہرہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ گزشتہ جمعے کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا اس تعلق سے بات کی گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے۔ اس میں بتایا گیا سب سے پہلی چیز توحید کی دعوت کے لیے اور شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ دوسرا یہ بتایا گیا تھا کہ اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کے اخلاق اور کردار بہتر ہو جائیں، اس لیے اللہ کے نبی آئے تھے۔ تیسرا بتایا گیا تھا عصبیت، ذات پات، برادری، خاندان، حسب و نسب، یہ تمام چیزوں کے بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ چوتھی چیز یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کے لیے، یعنی دلوں کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ اور پانچویں چیز یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوت، محبت اور بھائی چارگی کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کی مثالیں اور دلیلیں پیش کی گئی تھی پچھلے جمعے کے خطبے میں۔ آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج کا یہ موضوع رہا وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے چند اہم مقاصد۔ چھٹے نمبر پر اگر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کرنے آئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو، انبیاء کرام کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معهم الكتاب، اور انبیاء کرام کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی نازل کی۔ وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، اور کتاب کے ساتھ ساتھ
میں نے ایک ترازو، ایک میزان دیا تاکہ نبی لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ یہ اہم مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دنیا میں آنے کا۔ اب اسی طریقے سے جب انصاف کی بات آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ انصاف کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کی بھی نہیں سنتے۔ جو انصاف ہے سو انصاف، جس کے حق کی بات ہے تو حق کی بات۔ ایک عورت فتح مکہ کے موقع پہ چوری کرتی ہے اور چوری کرنے کے بعد وہ گھبرا جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیں گے، لہٰذا وہ عورت جاتی ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے مانتے تھے۔ تو وہ عورت گئی اور کہیں بھی جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو کہ یہ عورت غلطی سے چوری کی ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت چوری کی ہے، اس کو معاف کر دیجیے، ہم آپ کی سفارش کر رہے ہیں، اس لڑکی کی، ہم اس عورت کی سفارش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتکلمونی فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ رب العالمین کے حدود کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو حدود، جو پابندی لگائے ہیں، تم سفارش کے ذریعے سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو کہ وہ حدود قائم نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انما اہلک الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے کے جو لوگ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، برباد ہونے کا اصل مقصد کیا تھا؟ جب ان میں سے کوئی شریف انسان، کوئی مالدار انسان، کوئی بڑا انسان اگر کوئی جرم کرتا تھا تو لوگ اسے چھوڑ دیتے تھے کہ چلو بڑا آدمی ہے، اس سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے، یہ جو کیا ٹھیک کیا۔ اور جب اس قوم کے ضعیف لوگ، کمزور لوگ اور طاقت کے اعتبار سے کمزور لوگ اگر وہ لوگ جرم کرتے تھے، روایت کو اور یہ جو حدیثیں بیان کی گئی، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزکات کے اندر صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، اور باب باندھا ہے باب الذکر الخوارج والمنافقین، کہ خوارج اور منافقین کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ جو بات دل کو لگے، اچھا لگے عمل کر لے، جو بات دل کو نہ بھائے، چاہے وہ کوئی بھی کہے، اللہ کہے، اللہ کے رسول کہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ صفت جس کے اندر ہو، یہ منافق اور خوارج کی صفت میں اس کو گردانا گیا۔ تو پہلی چیز آج کے خطبے کے اعتبار سے عدل و انصاف لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اور انصاف کو قائم کر دیں۔ دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر دنیا میں بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما لم ابعث لعانا، کہ میں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں لعن طعن کروں، دوسرے کو برا بھلا کہوں، وانما بعثت، میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں رحمتا مہداۃ، تاکہ میں لوگوں کے لیے رحم کا معاملہ کر سکوں، لوگوں کے لیے نرم کا معاملہ کر سکوں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں۔ میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان کسی پر رحم کرنا چاہتا ہو، کسی کی مدد کرنا چاہتا ہو، کسی کے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہو، کسی کے ساتھ اچھا بھلائی کرنا چاہتا ہو، تو یہ امید نہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ بھلائی کیے ہیں تو زندگی بھر اس کا احسان جتائے کہ فلاں کو میں نے کپڑا دیا، فلاں میری فیس سے پڑھتا ہے، فلاں کی تو میرے مال کا محتاج ہے، فلاں غریب تھا میں نے مدد کی، اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ انسان مدد کر کے زندگی بھر گنوائے گا، جتائے گا، فلاں کو میں نے دیا، فلاں کو میں نے دیا، فلاں کو میں نے۔ انسان کسی کے ساتھ رحم دلی کرے تو دل میں امید ہو کہ میں جو نیک کام کیا ہوں اللہ کے لیے کیا ہوں۔ اگر میں کسی پہ رحم کر رہا ہوں، اس امید سے رحم کر رہا ہوں کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا۔ میں کسی کو کپڑے پہنا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ پہناؤں کہ قیامت دن اللہ رب العالمین جنت میں ہمیں کپڑے پہنائے گا۔ دنیا کی مفاد اور غرضی اور بتانا مقصود نہ ہو، بلکہ امید اور توکل، تمام چیزیں اللہ رب العالمین پر ہو۔ ہم یہ کر رہے ہیں، بدلہ اللہ دے گا۔
تب کیا ہوگا؟ انسان کے اندر رحمت کا مادہ ہوگا، ریاکاری ختم ہوگا، اور انسان کے اندر عجز اور انکساری پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فرمایا کہ میں دنیا کے اندر رحمت کو عام کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی خدمت خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہذا اس تعلق سے بھی ہمیں دھیان۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے دنیا میں آئے وہ یہ ہے تبشیر و تنذیر، یعنی خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، دونوں پہلو لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فتح کے پہلے صفحے کے اندر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، اور لوگوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور لوگوں کو ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ اس میں دونوں پہلو، اس لیے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کی کتاب لکھتے ہیں، کتاب کا نام لکھتے ہیں الترغیب والترہیب، یعنی اس کتاب کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے خوشخبریاں دی ہیں، اور اس کتاب کے اندر ڈرانے کا بھی، خوف والی آیات اور احادیث کا بھی ذکر ہے۔ کیونکہ بسا اوقات انسان کو جب بتایا جائے، کوئی چیز سمجھائی جائے، اگر وہ اچھی چیزوں سے مانتا ہے، خوشخبری سے مانتا ہے تو اچھی بات، اگر کوئی خوشخبری سے نہ مانتا ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کو دعوت دیے، اچھے سے توحید کی دعوت دیے، جو مان گئے الحمدللہ، جو نہیں مانے اگلا اسٹیپ لیے نذیرا، ڈرائے کہ نہیں مان لاؤ گے تو عذاب ہوگا، نہیں ایمان لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، توحید نہیں پڑھو گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں مبعوث ہو جاؤ گے۔ تو خوشخبری بھی دینا اللہ کے نبی کا کام جو ایمان لائے، اور ڈرانا بھی ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے۔ دلیل اس بارے میں سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 شروع کی آیت آپ پڑھیں، آیت نمبر 28 29، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، جنت کی اور باغیچے کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو ایمان نہ لائے ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ڈرانے کے انداز میں بیان فرمایا۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 ہے اور آیت نمبر 36، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ، اب جو ایمان نہیں لائے، کفر کیے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، قیامت کے دن ان کے عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا نہ ان کے عذاب کو ختم کیا جائے گا۔ تو دونوں چیزیں، خوشخبری بھی دینا اور ڈرانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کبھی فضائل بیان کیے جائے، اللہ کی رحمت بیان کی جائے، تو کبھی اللہ کا عذاب بھی ذکر کیا جائے۔ اگر کوئی انسان صرف رحمت کو دیکھے، عذاب کو چھوڑ دے، انسان کے اندر وہ ڈر، وہ خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی صرف گناہ، اللہ کا عذاب دیکھے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر سمجھے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت بڑا ہے، اللہ کی رحمت کو نہ دیکھے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ رحمت اور اللہ رب العالمین کی جو نوازشیں ہیں، جو جنت ہے، اس کے بارے میں ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، وہ دونوں کے ذریعے سے اڑتا ہے، ایک بندے مومن کو زندگی میں، عبادات میں خوشی کے موقع ہو یا غمی کے موقع ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت کو بھی نظر کے سامنے رکھے اور اللہ کے عذاب کو بھی نظر کے سامنے رکھے، دونوں کو رکھے گا تو اس کے اندر جب وہ اللہ کی رحمت دیکھے گا تو عمل کرے گا، اچھے کام کرنے کی امید ہوگی، اور جب اللہ کا عذاب دیکھے گا تو گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے دور جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں گی تب جا کر وہ کامیاب ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بھی اس دنیا میں آئے تھے۔ اسی طریقے سے جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں آئے وہ ہے صلہ رحمی، یعنی لوگوں کے جو رشتے ناطے ہوتے ہیں اس کا خیال کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو کسی طریقے سے ٹوٹنے نہ دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ارسلنی بصلۃ الارحام، کہ میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں بصلۃ الارحام، تاکہ رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھا جائے، ٹوٹنے نہ دیا جائے، وکسر الاوثان، اور بتوں کو، جو لوگ بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں،
میں ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو لگانے کے لیے آیا ہوں۔ وَأَن يُوَحِّدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، کہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف آ جائیں اور جتنی بھی شرک والی چیزیں ہیں سب کو چھوڑ دیں۔ اس طریقے سے نمبر 5 دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مان لیا جائے۔ یہ عظیم مقصد دنیا میں آنے کا، کہ نبی دنیا میں آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت کی صبح تک جو لوگ بھی آئے پیدا ہوں، سب کے لیے بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا اسوہ اور اپنا نمونہ مان لے۔ بھلائی اسی میں ہے اور کامیابی اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورہ حشر کی آیت نمبر 7، کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ آیت دلیل ہے اور یہ وجوب کی دلیل ہے، واجب ہے، فرض ہے ہر انسان پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ دے، جو بتا دے، ان کی بات کو لینا ہے اور جس سے روک دے، منع کر دے، رہتی دنیا تک کے لیے وہ چیز منع ہے اور حرام ہے۔ اس آیت کی ضمن میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، امامان دین ہیں، ولی اللہ ہیں، فرشتے ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، کوئی بھی ہو دنیا کے اندر، سب کی بات کو لی بھی جا سکتی ہے، سب کی بات کو چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لیتا ہے یا نہ لیتا ہے، اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نہ لے تو کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا کہ یہ کافر ہو گیا۔ اگر کوئی امام مالک کی بات کو نہیں لیتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، امام شافعی کی بات کو نہیں لیتا ہے کافر نہیں ہوگا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بات کو نہیں لیتا ہے کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دے، اپنی زبان سے نکال دے، اس کے بعد اگر کوئی نہ مانے، نہ دیکھے تو بلا شک بلا ریب وہ کافر ہو جائے۔ یہ بنیاد ہے کہ کسی کی بات کو لے نہ لے کافر ہونے والا نہیں ہے، لیکن نبی کی بات آ جائے اس پہ اگر چون چرا ہو تو انسان کو کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مان لے۔ تو اس بنیاد پہ یہ آیت دلیل ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 36، کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ کوئی بھی دنیا کے اندر مومن ہو، مومنہ ہو، مومن مرد یا مومن عورتیں ہوں، اذا قضى الله ورسوله امرا، اگر کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، فیصلہ سنا دے، ما كان لهم الخيرة من امرهم، تو دنیا میں کسی کا بھی اختیار نہیں ہے کہ ان کی بات کو ٹھکرا دے یا ان کی بات کے سامنے اپنے کوئی فیصلے لائے، اپنے کوئی مشورے لائے، جائز ہی نہیں، گنجائش ہی نہیں، کسی کو اختیار نہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنی بات کو لائے۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ بات لی جائے گی تو صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی لی جائے گی، اور اس کے علاوہ کسی کی بات کو لی جائے یا نہ لی جائے انسان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول جو بھی بات کہیں، جو پورا دین ہے، شریعت ہے، اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، سب مانتا ہے، نماز، روزے، کلمہ، توحید، زکوٰۃ، ہر چیز، صرف کہہ دے میں حج کو نہیں مانتا ہوں، صرف کہہ دے کہ میں ایک سجدے کو نہیں مانتا ہوں، کسی بھی ایک جز کا، بڑے ایمان کے ارکان کو چھوڑیے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان کو چھوڑیے، اگر چھوٹی سی بھی چیز کا انکار کر دے زبان سے، دل سے، وہ انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام کے اندر اس کو شمار نہیں ہوگا۔ یہ اصولی بات ہے، قاعدے ہیں۔ اسی لیے انسان جب عمل کرے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام پہ داخل ہو جائے۔ اگر دل پہ رکھا ایمان ہے اور زبان پہ بھی وہ کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے، لیکن اگر عمل میں کوتاہی ہے، کمزوری ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دل سے ہی مان لے کہ یہ چیز غلط ہے،
ہم اللہ کی اس بات کو نہیں مانتے. اگر دل سے بھی مان لے, زبان سے بھی کہہ دے, تو وہ انسان کفر پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کے بات کے سامنے کسی کی بات نہیں چل سکتی. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ ہے. صرف اسوہ نہیں کہا کہ تمہارے نمونہ ہے, آئیڈیل ہے, مان لو, نہیں, ایسے اسوہ, ایسے آئیڈیل ہے جو پوری دنیا میں بہترین, ذات کے اعتبار سے بہترین, صفات کے اعتبار سے بہترین, اقوال و افعال و اعمال کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ, اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا, یہ تمام کی تمام چیز کیا ہے؟ بہترین کا حسنہ, یہ بہترین. اس آیت کے ذمہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ رات کی پوری تاریکی مل جائے, پورا اندھیرا, پوری تاریکی مل جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کالے زلف بال ہیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنے بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے بال اتنے کالے کہ دنیا کی تاریکی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اللہ کے نبی کا چہرہ جس میں اطہر اتنا پرنور اور اتنا پرکشش کہ پوری دنیا کی روشنی مل جائے, پوری دنیا کے نور اکٹھے ہو جائیں, سورج کی کرنیں, سورج کی شعاعیں مل جائیں, اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ کی روشنی مل جائے, پوری دنیا کی روشنی کرنیں ایک طرف, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور ایک طرف, اس کا مقابلہ ہے ہی نہیں. نبی کے چہرے کا بات یہاں پر, اگر بات یہی ہے اور بات یہی ہے تو یاد رکھیں, اور بات یہی ہے, حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا, جسم کا کسی کا کوئی مقابلہ نہیں. اگر بات یہ ہے تو ہمارے اور آپ کے چہرے اللہ کے نبی کے چہرے پر کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے اور آپ کے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک کی طرح کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے اور آپ کے فینس اور ہمارے اور آپ کے آئیڈیل, یہ نچلی, یہ گویے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ نبی کا ادا پسند نہ آئی, نبی کے چہرے پسند نہ آئے, نبی کے بال کٹ, بال اسٹائل پسند نہ آئے. یہ زبان سے ہم یہ کہہ رہے ہیں خود کہ ہاں نبی اچھے ہیں, آئیڈیل والے ہیں, خوبصورت, بہترین, پرنور, تمام صفات نبی کے موجود ہیں, لیکن بات عمل کی آئے, آئیڈیل بنانے کی آئے تو ہم اس میں کافی دور ہیں, پیچھے ہیں. ہمیں اس بارے میں احساس کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ صرف کتابوں میں لکھنے تک محدود نہیں ہے, قرآن کی آیت لکھی جائے بس محدود نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا, لاگو کرنا ہوگا. کہنے والے بہت کہیں, بولنے والے بہت کہتے ہیں, تعریف کرنے والے بہت کرتے ہیں, محبت کے دم بھرنے والے بھرتے ہیں, لیکن اصل محبت جیسے کہ بتایا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, زندگی کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا. 100% نہیں لا سکتا, 100% ایک دم فرشتہ نہیں ہو سکتا. ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے, کل بنی آدم خطاؤن, لیکن حتی المقدور کوشش تو کر سکتا ہے. اپنے اندر حوصلہ لے کر آ تو سکتا ہے کہ نہیں آج سے میں شروع کرتا ہوں, جہاں تک ہو سکے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء, کہ اللہ رب العالمین جس بندے کو چننا چاہتا ہے, اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے, یہدی الیہ من یشاء, اس کو اپنے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. وہ یہدی الیہ من ینیب, اور اللہ تعالیٰ اسی کو اپنے راستہ کی طرف لاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا. یعنی دل میں پہلے سے احساس کرے, امید لائے کہ ہاں اب میں شروع کرتا ہوں, اللہ رب العالمین کی طرف آگے بڑھتا ہوں, اللہ کا محبوب بندہ بنوں گا, اللہ کا نیک گزار بندہ بنوں گا, متقی میں آج سے بننا چاہتا ہوں. انسان دل میں سوچے, رب العالمین اس کے راستے نکال دیتا ہے. لیکن جو سوچے ہی نہ, کوشش ہی نہ کرے, کہاں سے اللہ رب العالمین اس کے ہدایت دیں گے, اپنے لیے کہاں سے چنیں گے؟ اس لیے انسان اگر دیکھے اور یہ سمجھنا چاہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا ناخوش ہے, کسی کو امتحان لینا ہو اپنے آپ کا کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے, انسان اپنے دن بھر کے کام کو دیکھے, دن بھر کے کون سے کام میں مشغول ہے, اللہ نے اسے کس کام میں لگا رکھا ہے. اگر وہ دین کا کام ہے اور کاروبار کر رہا ہے, گھر والوں کے لیے حلال روزی کما رہا ہے, خوشخبری ہے ایسے لوگوں کی. لیکن جو دین سے دور ہو کر حرام کی کمائی کر رہے ہیں,
سمجھ لینا چاہیے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے، کیونکہ حلال لقمے اسے نہیں دے رہا ہے، اپنے گھر پر آنے کی سجدے کرنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ یہ سیدھا سا اصول ہے کہ انسان دیکھ سکتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں۔ پوائنٹ نمبر 6، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تعلیم اور تعلم کے لیے آئے تھے۔ پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، لکھانا، سیکھنا، سکھانا، اور یہ علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اس سے انسان جہل سے دور ہو جاتا ہے، جہالت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، بینائی اس کے اندر، عقل، فراست، فہم، سوچ، دور-اندیشی، یہ تمام چیزیں اگر پیدا ہوتی ہیں تو وہ علم کے ذریعے سے، مطالعہ کے ذریعے سے، کیونکہ اگر انسان مطالعہ کرے گا، پڑھے گا، لکھے گا، اسے سمجھ میں آئے گی کہ کون سا قدم کب اٹھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی ہمارے سامنے ہے، مدنی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، تو کون سا اسٹیپ کس وقت لینا ہے، کب آئے گا؟ علم کی وجہ سے آئے گا۔ نبی کی صرف پتہ نہیں ہے ہمیں کون سا قدم اٹھانا ہے، نہیں پتہ ہے، لہٰذا انسان کیا ہوگا؟ پھسل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور تعلم کے لیے آئے تھے۔ اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز بتانا چاہوں گا، جو مفقود ہے سماج اور معاشرے میں نہیں ہے، جو ہونا چاہیے تھا، وہ کیا ہے؟ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہیں ہے۔ تربیت، پریکٹیکل سکھانا بتانا، آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے تعلیم کی طرف۔ ضروری ہے، تعلیم سے کسی کو انکاری نہیں ہے، دنیا کہتی ہے تعلیم سیکھو، اللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں کہ نہیں، تعلیم ضروری ہے۔ پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، پڑھاؤ، سبق پڑھ کر پڑھا دینا یہ ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا یہ ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل چلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ اس لیے دل سے دل چلا کر اگر محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد اگر بچوں کو پڑھائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، سکھائیں گے، تو بات اثر کرے گی اور دل کے اندر ایک طرف ہوگی کہ لوگ سدھر جائیں، لوگ بیدار ہو جائیں۔ اب پوری دنیا دیکھیں، یہ کورس کر لو، یہ کورس ہے، فلاں کورس ہے، فلاں ڈگریاں ہیں، فلاں تعلیم ہے، فلاں ایجوکیشن ہے، پوری کی پوری دنیا مادیت کی طرف، علم حاصل کرو، علم علم علم، تعلیم تعلیم تعلیم، کورس کورس کورس، ڈگریاں ڈگریاں ڈگریاں، تمام چیزیں لوگ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، لا کر کے بکسے میں بند کر کے رکھ دی۔ ہماری 1000 ڈگریاں موجود ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی غلط چیز نہیں، بہت اچھا الحمدللہ، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کہاں ہے؟ آپ کے پاس لاکھ ڈگریاں ہو، تعلیم ہو، باپ سے کیسے بات کرنی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ تعلیم بیکار ہے۔ باپ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، باپ سے کیسے بات کرنا ہے، اور والدین کا کیسے ادب و احترام کرنا ہے، گھر کے لوگوں کے ساتھ میل جول کیا ہوگی، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہوں گے، پڑوسیوں کو کیسے دیکھ بھال کرنا ہے، اگر انسان اس کی اخلاق اور تربیت نہ لے سکے، ایسی ڈگریوں کو گٹر میں ڈال دے اور ایسی ڈگریوں کو آگ لگا کر کے پھینک دینا چاہیے کہ جو تعلیم ہمیں تعلیم تو دے رہی ہے، دنیا تو بتا رہی ہے، آسمان تک تو پہنچا رہی ہے، زمین کے اندر لے جا رہی ہے، سمندر کے غوطے میں لگا رہی ہے، سمندر کے اندر جا کر کے ہیرے جواہرات لے کر آ رہے ہیں، یہ پوری کی پوری تعلیم کی بنیاد پر ہے، لیکن اس تعلیم کے بیس پہ اگر تربیت نہ ہو، سکھایا نہ جائے بچوں کو نماز کیا ہے، توحید کیا ہے، عبادت کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، والدین کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، اگر اس چیز کو ہم سکھا نہ سکے ہیں، ہم فیل ہیں، وہ تعلیم بیکار ہے، اس تعلیم کی ضرورت نہیں ہے رب العالمین کو۔ لہٰذا تعلیم دیں، تعلیم دلوائے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہونی چاہیے، جو اخلاق ہونے چاہیے، جو کیریکٹر ہونے چاہیے، جو کردار ہونی چاہیے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری کرتا ہے، بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہماری زندگی میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے اٹھائیے، ایک چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا غلام کل بیمینک مما یلیک، سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بچوں کو نصیحت۔ ہمارا اصول کیا ہے؟ ابھی بچہ ہے، کھانے دو، بڑا ہوگا سیکھ جائے گا، بڑا ہوگا کیا سیکھے گا، بڑا ہوگا پھر نافرمان ہوگا، شکایتیں آئیں گی۔ اس لیے بچوں کو بھی سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بوڑھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا، جو نوجوان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیچھے سے آواز آئی, اعلم یا ابا مسعود, اے ابو مسعود سن لو, اللہ اقدر علیک منک علیہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اے ابو مسعود یاد رکھو جس طریقے سے تم اس غلام کو مار رہے ہو, تمہارا طاقت ہے اس غلام کے اوپر, اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں بھی مارے. تم اس غلام کو مار رہے ہو, اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مار سکتا ہے, قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں بیہیویئر کیا ہونا چاہیے غلاموں کے ساتھ, نوکروں کے ساتھ, چپراسیوں کے ساتھ. یہ تربیت, یہ تعلیم و تعلق ہر کسی کے عمر کے لوگوں کو اللہ کی نسبت دے رہے ہیں, اور یہ انسان کی زندگی میں سب سے اولی مقصد ہے. اس لیے تعلیم کی بات جب آتی ہے تو جب تک تعلیم کے ساتھ تربیت کو نہ جوڑا جائے وہ تعلیم بیکار ہے, اس کو سائڈ کرے, نہیں ضرورت. تربیت جب تک نہیں ہے تو تعلیم کتنی اعلیٰ ہو بیکار. لیکن اگر دینی علم بھی ہو, تمام چیزیں موجود ہو, لیکن تربیت نہ ہو, علم بیکار. علم کوئی سا بھی ہو, تربیت, اخلاق, ادب ملحوظ رکھنا چاہیے, احترام, ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ کب ہوگا جب ہم بچوں کو چھوٹے سے تربیت کریں گے, چھوٹے سے بتائیں گے, سکھائیں گے, بڑا ہوگا, بوڑھا ہوگا, اس کا اثر, تربیت کا اثر ہوتا ہے بچے پہ, اور زندگی بھر ہوتا ہے. جب بوڑھا ہو جائے گا تو جو چیزیں سکھائی گئی تھی بچہ اس کو فالو کرے گا. اگر آج تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی تو ہمارے بچے نافرمان نہیں ہوتے, اور ہمارے آج تعلیم کے ساتھ اگر تربیت ہوتی تو ہماری بچیاں غیروں سے جا کر کے شادی نہیں کرتی, مرتد نہیں ہوتی. اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے مذہب کو اختیار کر کے ان سے شادی کر لینا, ان کے وہاں چلے جانا, یہ صرف اور صرف تعلیم کا نتیجہ ہے. اور کون سی تعلیم؟ جو تعلیم تربیت کے علاوہ کی گئی, اس تعلیم میں تربیت کی چیز کو, تربیت جیسی عظیم چیز کو شامل نہیں کیا گیا, بتایا نہیں گیا کہ محرم کون چیز ہوتے ہیں, محرم کیا ہے, کس سے بات کرنی ہے, کس سے پردہ کرنا ہے, غیروں سے شادی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو بنیادی اصول و تعلیم ہے جو ہمیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے ملتا ہے, اس کی تعلیم ہم نے نہیں دی. اس لیے جہاں دین کی تعلیم ضروری ہے دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے, جہاں دنیا کی تعلیم ضروری ہے وہاں دین کی تعلیم بھی ضروری ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے لازم منظوم کر کے علم حاصل کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. یہیں سے میں اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے, ایمان پر رکھے, ہر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. رب العالمین اللہ کے نبی صلی جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے ان تمام مقاصد کو ہمیں پڑھنے, سمجھنے اور اس کو ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرما دے, ہمیں جو قرضدار ہیں اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم.